میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور 15ویں پارے کی ابتدا کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہوگا، اور 15ویں پارے کا بھی یہ پہلا ہی رکوع ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے چند معروضات عرض کرتا چلوں، اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور اس کا تعارف کروانا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کے 3 نام ہیں اہل علم کے ہاں جو مشہور ہیں اور متداول سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو سورہ اسراء ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے، اور اسراء کا معنی ہے رات کا سفر کرنا، تو لہٰذا اس نسبت سے اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور دوسری نسبت اس کی جو ہے وہ بنی اسرائیل نام کے ساتھ ہے، کہ اس کو سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہودیوں کے حوالے سے بھی کافی تفصیلی ابحاث موجود ہیں، لہٰذا اس کو سورہ بنی اسرائیل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تیسرا نام جو زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہوا علماء کے ہاں، لیکن مختلف اہل علم اس نام کا بھی تذکرہ کرتے آئے ہیں، اس کو سورہ سبحان کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت کی ابتدا سبحان لفظ سے ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو لہٰذا یہ اس کے 3 نام ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی 8 آیات جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی، اور باقی یہ تمام کی تمام سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا اس پر اغلب جو ہے وہ مکی سورت کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی تمام آیات جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوئیں، جبکہ قتادہ جو ایک تابعی ہیں، ان کا کہنے کا جو قول ہے، ان کا جو قول ملتا ہے ہمیں مختلف کتابوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ 8 آیات مدنی ہیں، اور باقی تمام کی تمام سورت کی جو آیات ہیں وہ مکی ہیں۔ بہرحال یہ مکی سورت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے فضائل کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر فصاحت و بلاغت انتہائی کمال پر پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے۔ یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا، امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل کے ضمن میں نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن مضامین کو پیش کیا ہے، کن کن مضامین کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، تو اس کی پہلی آیت میں معراج النبی کا تذکرہ ہے، اور آگے چل کر یہودیوں کے مفصل حالات کا بیان، ان کی نافرمانیاں اور اللہ کی طرف سے ان پر مسلط کی گئی سزائیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ جس نے نیکی کی اس نے اپنے بھلے کے لیے کی، جس نے برائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکی اور برائی کے معاملے سے مستغنی ہے، جس نے نیکی کی اپنے لیے کی، برائی کی تو اپنے نقصان کے لیے ہی کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں کا بیان کیا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک،
فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت کی گئی، کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت، زنا کرنے کی ممانعت، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید نازل کرنے کے مقاصد کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے سورہ الاعراف میں، سورہ البقرہ میں بھی تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ قرآن ایک بے مثل کتاب ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں۔ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں فرمایا، اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کفار و مشرکین کی طرف سے اذیتیں پہنچی ان کا بیان فرمایا۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو بہت بڑا انعام فرمایا، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ علماء نے بیان فرمایا ہے وہ معراج النبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ معراج النبی کے بیان کے ساتھ شروع کی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہے نہ بعد والوں میں ملتی ہے، صرف اس شرف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس صورت میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی کروائی گئی، اس کا اشارہ بعبدہ ہی کے اندر ملتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا کشف تھا، آپ کا خواب تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بہت سادہ سا جواب ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج النبی کو بطور خواب بیان کیا ہوتا تو مشرقین مکہ اور کفار اس کا انکار قطعاً نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اس بات فرمایا جسمانی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی طور پر معراج کروائی ہے، تو کفار اور مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ خواب میں تو کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رات کو امریکہ میں گیا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ میں لندن میں پہنچا، وہاں سے میں سیر کرتا کراتا چین میں جا پہنچا، وہاں سے میں پہلے آسمان پر گیا۔ کوئی شخص بھی ایسا دعویٰ کرے تو جھٹلانے والا نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ خواب کے اندر ہر چیز ممکن ہے، انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعویٰ معراج جسمانی کا تھا، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ جسمانی معراج تھی، نہ کہ روحانی معراج، نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی کشف تھا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر قسم کے سقم اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا سبحان کہہ کے ہی معراج النبی کو ثابت کر دیا کہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ تک نہ لے کے جا سکنا یہ اللہ کا عیب ہوتا، سقم تصور ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان، وہ پاک ہے، وہ طاقتوں والا ہے، یعنی وہ اپنے بندے کو لے کر بھی گیا ہے اور لے کر بھی آیا ہے، وہ بھی قلیل وقت میں، یعنی وقت کے ایک مختصر سے حصے میں۔ کہاں سے یہ معراج ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر میں تھے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام میں لے جایا گیا، یعنی بیت اللہ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر براق پر آپ تشریف فرما ہوئے، 70 ہزار فرشتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں لے جایا گیا، وہاں سے آپ مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، وہاں پر اپنے اپنے خصائص و کمالات کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے فضائل کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر سبقت لے گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک،
اور دوسرے سے تیسرے اور چوتھے اور پانچویں بدستور آپ ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے سدرہ اور سدرہ سے لامکان کا سفر فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام راستے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہنچ یہیں تک تھی، اب یہاں سے آگے آپ خود تشریف لے جائیں گے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، بلا حجاب کلام فرمایا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، سورہ نجم میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا معائنہ کروایا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ ہے مختصر سا تذکرہ معراج جو میں نے یہاں پر وقت کے تناظر میں، قلیل وقت کے تناظر میں مختصر کر کے بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اکرام کا تذکرہ فرمایا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت معراج عطا فرمایا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکرام کا تذکرہ ہے، وہ اس عزت کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کو عطا فرمانا آپ کے لیے کوئی عزت کا معاملہ ہے، جیسے اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے ساتھ عزتیں عطا فرمائی، آپ کو کتاب کے ساتھ عزت عطا فرمائی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بناؤ، یعنی مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر کے اسے میرا شریک نہ بناؤ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے معاملات کا میرے سوا کسی کو کفیل نہ بناؤ۔ یہاں پر توکل علی اللہ کی گفتگو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سوا کسی کو رب نہ بناؤ جس پر اپنے تمام معاملات میں توکل کیا جا سکے۔ تیسری آیت ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آپ کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور اس لیے فرمایا گیا جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا، اگر وہ چاہتے تو مجھے بھوکا رکھتے۔ جب وہ لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اگر وہ چاہتے تو مجھے برہنہ رکھتے۔ اور جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے جوتی پہنائی، اگر وہ چاہتے تو مجھے ننگے پیر رکھتے۔ جب وہ قضائے حاجت کرتے تو وہ فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ان گھنونی چیزوں سے دور فرمایا، اگر وہ چاہتے تو اسے میرے پیٹ میں ہی روک لیتے۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے تفسیر عبد الرزاق کے اندر نقل فرمایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اکثر جو آپ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقی فی منفعتہ واذھب عنی اذاہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور میرے اندر اس کی منفعت کو باقی رکھا، یعنی کھانے کی جو منفعت تھی، اس کا فائدہ ہو، اس سے میرے جسم کو سیر کیا، فیضیاب کیا، اور مجھ سے اس کا فضلہ باہر کر دیا، یعنی جو کھانا میرے جسم میں فضلہ تھا، میرے جسم کی ضرورت سے زائد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باہر کر دیا۔ قیامت کے دن، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے نوح آپ زمین پر والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے 3340 نمبر، اور صحیح مسلم میں بھی اس روایت کا نمبر ہے 194، سنن ترمذی اور دیگر کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگلی آیت ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ اب 2 مرتبہ فساد کا تذکرہ ہے۔ علامہ زمخشری جو معتزلہ علماء سے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ فسادی قوم ہے
اور 2 مرتبہ فساد کرے گی۔ ان 2 فسادوں میں پہلا فساد تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنا، اور ارمیہ نبی جو تھے ان کو قید کرنا۔ اور جب انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا تھا ارمیہ نے، تو انہوں نے دوسرا فساد یہ کیا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے منصوبہ تشکیل دیا۔ یہ ان کا فساد تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے ظالم اور جابر حکمران جو ہیں وہ مسلط کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ظالم حکمران جو ہیں وہ انسان پر مسلط ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کا اچھا اور برا ہونا عوام کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ میں اس کی تائید میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت بھی پڑھتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان 5 کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر 5 عذاب مسلط فرمائے گا۔ پہلا، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ اور دوسری، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اور لین دین کے معاملات کے اندر جھوٹ دھوکہ دہی سے کام لیتی ہے تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال کی سزا اس کو بطور ظالم حکمران بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ آج لوگ حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ حکمران برے ہوں گے، لیکن ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ یہ برے حکمرانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپاہے نہ ہو، یہ بھیڑ بکریاں نہ ہو، یہ جانور نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایک قطرہ پانی بھی نہ برسائے۔ چوتھا، جب لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، وہ ان کا مال وغیرہ سب چھین لیتے ہیں۔ پانچواں، جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں سے کچھ عمل کرتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں اختلاف رائے پیدا کر دیتا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، سکون کی کیفیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے ثم رددنا لکم القرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے دوبارہ جو ہے سزا کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہاری دولت، تمہاری قوت، تمہاری طاقت تم کو واپس کر دی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے، چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ تمام نعمتیں واپس لوٹا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تقوی، اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ کے محبوب کے راستے پر چلنا اور اپنی زندگی کو بے عیب کر کے چلنا مراد ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اس آیت کا خلاصہ کہ بنی اسرائیل کو غلبہ، طاقت اور اقتدار اللہ نے عطا کیا، تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دی اگر تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر برائی کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور اگر تم دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے، فتنہ فساد کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری مرتبہ بنی اسرائیل فساد پر آ گئے تو انہیں دوبارہ پرانی حرکتیں شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر سے اسی ذلت میں اور اسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جس میں وہ پہلے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ سازیاں شروع کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور ان پر اہل فارس اور اہل روم کو مسلط کر دیا. انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، ان کو قید کیا، انہیں اتنا پریشان کیا کہ ان کی پریشانیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہو گئیں، اور وہ بیت المقدس کے مسجد میں داخل ہوئے سے ویران کر دیا. بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا. یہ اس لیے ہوا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد توڑا. اللہ نے ان پر اقوام عالم کو مسلط کیا. آج بھی مسلمان اسی حال میں ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ناپ تول کے اندر، لین دین کے اندر معاملات کی خرابی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آج اقوام عالم چاہے وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہو، یہودیوں کی صورت میں ہو، امریکنز کی صورت میں ہو، برٹش کی صورت میں ہو، وہ ہم پر مسلط ہیں. ہم ان سے قرضے لے کر کھا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ہم سر اٹھا کر نہیں چل پا رہے. اس کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو 8ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، تمہارے لیے ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ اگر ایک انار ہے تو اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں گے. کوئی شخص اپنی گود میں سونا لے کر پھرے گا کہ میں کسی کو دے دوں تو کوئی شخص اسے سونا لینے والا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اتنی مال و دولت کے اندر برکت فرمائے گا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اے بنی اسرائیل، دوسری مرتبہ کے بعد اگر پھر دوبارہ تم توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ تو ہم تم پر پھر دوبارہ رحم کریں گے. لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی، فتنہ فساد کیا، تو جس طرح اللہ نے تم پہ بخت نصر کو قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رومن امپائرز کو حاوی کر دیا، ایرانی حکومت تم پر چڑھ دوڑی، ایسے ہی تمہارا دوبارہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، تمہارا تسلط ختم ہو جائے گا. یہود اللہ کی نافرمان قوم ہے، آج بھی بیساکھیوں کے سہارے سے کھڑے ہیں. اگر آج امریکہ، فرانس، برطانیہ اسرائیل کی تائید میں بولنا چھوڑ دیں تو اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسرائیل اگر کھڑا ہے تو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے، اور قیامت تک یہ بیساکھیوں کے سہارے ہی کھڑا رہے گا، اپنے پاؤں پر یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اگلی آیت ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی. قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا ہے. دوسرا، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے، اور آخرت کے منکرین کے لیے عذاب کی خبر دیتا ہے. تو قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما